جادوئی آم کا درخت۔ گھنا جنگل ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف پتوں کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار پرندے کی چیخوں سے ٹوٹا تھا۔ یہ ایک پراسرار جگہ تھی جہاں درخت راز کی سرگوشی کرتے نظر آتے تھے اور سائے چھپے ہوئے خطرات رکھتے تھے۔ لیکن ایک نوجوان لڑکی کے لیے یہ جنگل گھر تھا۔ اس کا نام للی تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزاری تھی۔ وہ ایک جنگلی بچہ تھا جس کے لمبے گھنگریالے بال اور چمکیلی سبز آنکھیں جو جنگل کے متحرک رنگوں کی عکاسی کرتی تھیں۔ اس کے نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی انسانی صحبت، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی کیونکہ اس کا ایک ساتھی تھا جو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا، اس کی بلی لونا پیلی آنکھوں کے ساتھ ایک خوبصورت کالی بلی تھی۔ للی نے اسے ایک چھوٹی بلی کے بچے کے طور پر پایا تھا جسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ اسے اندر لے گئی تھی اور تب سے وہ لازم و ملزوم تھے۔ لونا للی کے لیے صرف ایک پالتو جانور نہیں تھی، وہ اس کی سب سے قریبی دوست اور بااعتماد تھی۔ اور اس کے پاس ایک راز تھا، وہ بات کر سکتی تھی۔ یہ ایک عجیب اور جادوئی صلاحیت تھی جس کے بارے میں صرف للی جانتی تھی۔ لونا نے اسے رازداری کی قسم کھائی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ دوسرے اس کے اختیارات سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور اس طرح وہ تنہائی میں رہتے تھے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کے لیے۔ ایک دن جب للی جنگل کی کھوج کر رہی تھی تو وہ ایک ایسی جگہ سے ٹھوکر کھا گئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صاف کرنے کے بیچ میں آم کا ایک شاندار درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں پکے ہوئے رسیلے پھلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ للی نے پہلے کبھی آم کا درخت نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ اس جنگل کے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ اس کی خوبصورتی اور پھلوں کی میٹھی خوشبو سے مسحور تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ آم توڑنے کے لیے آگے بڑھی، اس نے ایک آواز سنی، درخت سے ایک ہلکی سی سرگوشی۔ وہ جم گئی، اس کا ہاتھ اب بھی پھیلا ہوا تھا اور غور سے سن رہی تھی۔ آواز بلند اور واضح ہوتی گئی اور اسے احساس ہوا کہ یہ درخت ہی سے آ رہی ہے۔ تم کون ہو؟ آواز نے پوچھا۔ میں للی ہوں، اس نے جواب دیا، اس کی آواز خوف اور جوش دونوں سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں منتخب کیا گیا ہے، للی آواز نے کہا۔ آپ کو میری حفاظت کے لیے چنا گیا ہے کیونکہ میں آم کا کوئی عام درخت نہیں ہوں۔ میں ایک جادوئی درخت ہوں اور میرے پھل میں خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت ہے۔ للی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی، لیکن درخت کی آواز اور اس سے بات کرنے کے انداز کے بارے میں کچھ اس نے اسے یقین دلایا۔ کیسی خواہشات؟ اس نے پوچھا، اس کا تجسس اس سے بہتر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی خواہش جو تم چاہو، لیکن خبردار رہو، ہر خواہش قیمت کے ساتھ آتی ہے، درخت نے جواب دیا۔ للی نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے درخت سے آم توڑا اور ایک نئے گھر کی خواہش ظاہر کی، ایک خوبصورت کاٹیج جہاں وہ اور لونا آرام سے رہ سکیں۔ اچانک ایک تیز روشنی نے انہیں گھیر لیا اور جب وہ مدھم ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب سی جھونپڑی کے سامنے کھڑا پایا۔ للی بہت خوش تھی اور باقی دن اپنے نئے گھر کی تلاش میں گزارا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، اسے آم کے درخت کی وارننگ یاد آ گئی، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ بے چینی کے احساس کو ختم نہیں کر سکی اور اس نے درخت اور اس کی طاقتوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اگلے دن جنگل واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے ماحول میں تبدیلی دیکھی۔ کبھی پرامن جنگل اب ایک خوفناک توانائی رکھتا تھا۔ اس نے سرگوشیاں سنی اور درختوں کے درمیان سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، خوف کا احساس اپنے اوپر رینگتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ کلیئرنگ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آم کا درخت سوکھ گیا تھا اور اس کا پھل کالا ہو گیا تھا۔ وہ کسی برائی کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی اور جانتی تھی کہ اس کی خواہش بھاری قیمت لے کر آئی ہے۔ اچانک اس نے ایک زوردار چیخ سنی اور مڑ کر دیکھا کہ لونا پر تاریک مخلوق کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ اپنی بلی کی مدد کے لیے پہنچی، لیکن اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جیسا کہ اس نے سوچا کہ سب کچھ کھو گیا ہے، آم کے درخت میں جان آ گئی اور اس کی شاخیں مخلوق پر ٹکرائیں اور انہیں بھگا دیں۔ للی نے محسوس کیا کہ آم کا درخت صرف جادوئی درخت نہیں ہے بلکہ جنگل کا محافظ ہے۔
اسے اس کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت تھی جس طرح اس نے ان کی حفاظت کی، اور اس نے نتائج پر غور کیے بغیر نئے گھر کی خواہش کر کے ایک سنگین غلطی کی تھی۔ اس نے درخت سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی خود غرضی کی خواہش نہیں کرے گی۔ درخت نے اسے معاف کر دیا اور خود کو اپنی سابقہ شان میں بحال کر دیا۔ اس دن سے للی اور لونا آم کے درخت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، اس کی حفاظت ان لوگوں سے کرتے تھے جو اس کے اختیارات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس واقعے نے للی پر ایک مستقل نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس نے مشکل طریقے سے سیکھا تھا کہ ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا سبق تھا جسے وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اور جیسے ہی وہ آم کے درخت کے نیچے بیٹھی، لونا اپنی گود میں اطمینان سے بول رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جس کی وہ کبھی خواہش کر سکتی تھی، ایک سچا دوست اور جادوئی محافظ۔